ہاں السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی سمجھ پائے. جی آپ کال کرے تھے, میں کھانا کھا رہا تھا. ہاں میں سمجھ گیا, آپ مصروف ہوں گے. ہاں وہ صالح عبد الرحمان بھائی فون کرے تھے, ہاں کال اٹھانا بول کے. کون بھائی؟ یہ عبد الرحمان صالح. یہ کون ہے؟ آپ کا نام ندیم برہان پوری؟ ہاں ہاں تو حیدرآباد کے 180 جو ہے اینڈنگ میں نمبر ہے ان کا. اچھا اچھا. ہاں کال کر رہے تھے, آپ کا نام کال اٹھا لو بول کے. ابھی کرے تو میں پھر آپ کو کال لگا دیا. ہاں جی جی. نہیں وہ میرے کو بولے دوسری بار کب بات ہوئی, میں نے ابھی مصروف ہے فون نہیں اٹھا رہا ہوں, تو شاید آپ کو ادھر رپلائی دیے ہوں گے. ہاں میں کھانا کھا رہا تھا, آپ کا. ہاں تو میں نے بولا نا مصروف ہوں گے. جی ہاں تو فرمائیے کیا بولنا چاہتے ہیں. اس واقعے کا اقرار کریں گے کہ انکار کریں گے نانوتوی صاحب کا, جس میں اثر سے تشریف لانا. دیکھیے تاریخی واقعات کی کیا حیثیت ہے وہ بھی دیکھنا ہے نا. ہاں تو یہ تو تاریخی واقعے ان کی کتاب میں لکھے ہیں نا, تاریخی کہاں سے ہو جائیں گے. لیکن واقعات کو آپ کو ماننا تو لازمی نہیں ہے. نہیں یہ ہمارا تو مسئلہ ہی نہیں ہے نا, تو آپ کا ہے نا. نہیں ہمارا بھی رہو تو آپ انکار کر رہے نا, بھائی سیدھی بات ہو گئی, انکار کر دیے نا. نہیں میں انکار نہیں کر رہا ہوں, اقرار بھی نہیں کر رہے, انکار بھی نہیں کر رہے آپ. دیکھیے یہاں پر دو باتیں ہیں. ہاں تاریخی واقعات کیا ہے, ہم کو مطلب سند صحیح سے پہنچ رہی ہے. اچھا تو اس کو تو ماننا ہے. اب تو اس میں بھی یہ جو ارواح ثلاثہ میں جو کہ واقعہ ہے, یہ سب بات صحیح ہے کہ نہیں؟ وہ تو معلوم ہے, جس نے بیان کیا ہے اس کو معلوم ہے. تو پھر آپ مطلب آپ کو معلوم نہیں, آپ بلا وجہ اصول بیان کر رہے ہیں. سب لوگوں کی توثیق تو میرے سامنے نہیں ہے. توثیق کیسے؟ ارواح ثلاثہ کتاب آپ کے نزدیک ثابت ہے نہیں ہے, کیا ہے؟ نہیں خیر میرے کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب دیکھیے آپ اچھا چلو اپن ایک طے کرتے ہیں کہ چلو ارواح ثلاثہ کتاب ثابت ہے, یہ واقعہ ثابت ہے. اب بولیے آپ مانیں گے واقعے کو, اس پہ ایمان لائیں گے, عقیدہ بنائیں گے اپنا؟ ہاں نہیں عقیدہ نہیں, یہ بات آپ غلط کر رہے ہیں کہ واقعے سے آپ عقیدہ بنانے کی جو بات کر رہے ہیں نا, یہ میں بالکل اس سے متفق نہیں ہوں. میں عقیدے کی بنیاد پہ واقعہ پرکھتا ہوں, واقعے کی بنیاد پہ عقیدہ نہیں بناتا. یہ بات آپ تھوڑا ذہن میں فیل کر لیجیے. تو پھر آپ نے انکار کر دی واقعے کا. واقعے کا انکار کیسے ہوا؟ آپ نے تو کہا کہ آپ عقیدے کی بنیاد پہ واقعے کو پرکھتے, مطلب آپ کا عقیدہ نہیں ہے, اس کتاب وہ اقرار نہیں کر رہا اس کا, اور آپ واقعے کی بنیاد پہ اپنا عقیدہ نہیں بتا رہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے اس واقعے کا انکار کر دیا. ارواح ثلاثہ کتاب میں دیوبندی نے جو واقعہ لکھا وہ جھوٹا ہے, اور اگر وہ سچ بھی ہے تو عقیدے کے خلاف ہے, شرکیہ ہے, بریلویوں جیسا عقیدہ. تو کہیے نا. اچھا ٹھیک ہے, نہیں دیکھیے الزام دینے میں کیا گیا, بہت سارے الزام دے سکتے ہیں. تو بہرحال دیکھیے ایک صحیح مسلم کے اندر ایک واقعہ ہے. ہاں حضرت ابن جریج جریج راہب کا واقعہ ہے. ہاں ابن جریج نہیں, ابن جریج نہیں ہے, جریج راہب ہے ان کا نام. تو صحیح مسلم کے اندر واقعہ ہے کہ وہ عبادت گزار تھے, اپنی عبادت گاہ بنا لیے تھے, اس میں عبادت کرتے رہتے. تو ان کی والدہ ان کے پاس پہنچ کر کہتے کہ اے جریج بول کے پکارتی ہے. وہ اپنی نفلی عبادات میں مصروف تھے. وہ دیکھے کہ اے اللہ میری ماں مطلب نماز وغیرہ چھوڑ کے ماں کی آواز پہ لبیک کہنا ہے یا نہیں کہنا ہے. وہ سوچنے میں رہ گئے, ان کی ماں چلی گئی. پھر آئی ماں ان کی, پھر پکاری, تو انہوں یہی سوچے, پھر ان کی ماں چلی. تو ان کی ماں پھر تنگ آ کر مطلب وہ بولے کہ مطلب ان کے جریج راہب کے بارے میں بول کہ تو زانی کا منہ نہ دیکھ لے, کچھ برے الفاظ بول دی غصہ آ کر. ہاں تو تب تک نہیں مرے گا, مطلب جب تک تو اس کا منہ نہ دیکھ لے, ایسا کچھ. ہاں زانی کا منہ نہ دیکھ. اب اس کے بعد کیا ہوا کہ ایک شکلے کا منہ نہ دیکھ لے, ایسا بچے کا یا کچھ ایسا ہے. ہاں ایک بدکار عورت تھی, وہ اپنے قوم والوں کو بولی میں جریج راہب کو پھنسا لوں گی, اور وہ وہاں پر جریج راہب کے پاس جاتی, لیکن وہ اس کے چکر میں نہیں آتے. تو پھر وہ جا کے ایک چرواہے سے زنا کر لیتی. زنا کر لینے کے بعد میں پھر اس عورت کو بچہ پیدا ہوتا. ارے بھائی اس واقعے سے اس کا کیا لینا دینا, آپ یہ کیوں پیش کر رہے ہیں مثال؟
یہ واقعہ ہے نا، یہ ایک واقعہ ہے. آپ سوچیے، میں پوائنٹ پر آ رہا ہوں نا. تو وہ واقعہ ہے. پھر اس کے بعد وہ لوگوں کے مطلب جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو لوگ بولتے کہ یہ بچہ کس کا ہے، تو وہ بچہ عورت بولتی کہ یہ جریج راہب کا بچہ ہے. تو سب لوگ غصے میں آتے، تیش میں آ کے جریج راہب کے عبادت گاہ کے پاس جاتے، عبادت گاہ توڑ دیتے. ہاں، جریج راہب کو بلاتے. اور اس میں کیا ہے، پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جریج راہب بولتے کہ وہ بچہ کہاں ہے اور مجھے اس بچے کے پاس لے چلو بولتے. تو بچے کے پاس لے کے جانے کے بعد میں اب جریج راہب کیا ہے، اس بچے سے سوال کرتے کہ تیرا باپ کون ہے. تو بچہ بولتا کہ میرا باپ فلاں چرواہا ہے. اب یہاں پر 2 پوائنٹ ہے کہ جریج راہب کو کیسے پتا چلا کہ بچے سے سوال کرنے پر بچہ جواب دے گا. یہ غیب کی بات ہے. یہ غیب کی تھوڑی بات ہے. دوسرا کیا ہے، یہ غیب کی بات تھوڑی ہے. یہ غیب کی بات نہیں ہے. یہ غیب کی بات نہیں ہے. اس پہ تو بہت ساری مثالیں موجود ہیں. ارے بھائی، 4 بچے زندگی میں بولے ہیں. کیا آپ کو یہ واقعہ نہیں معلوم کہ فرعون کی وہ بولے ہیں؟ تو پھر آپ کیسے بولے غیب کی بات ہے؟ تو غیب کی بات ہی ہو نا. ہاں، جو کیسے غیب کی بات ہو گئی، وہ علم غیب ہو گیا. وہ ایک چھوٹا بچہ ہے، ایک چھوٹا. ارے بھائی، مثال موجود ہے کہ کیسے چلتا ہے یہ بتائیے. غیب کی بات نہیں تو کیا ہے؟ ارے بھائی، علم غیب کیسے ہو گیا وہ؟ نہیں، علم غیب کی بات ہے نا. ابھی دیکھیں ایک بچہ پیدا ہوا، کیا وہ بتا سکتا ہے کیا؟ ارے بھائی، وہ تو آدمی اپنی صداقت پہ یقین ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جیسے وہ بچے بولے تھے میں سچا ہوں، تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی بلوا دے. اچھا، وہ یاد نہیں فرعون کی بیٹی کی باندھی جو کنگھی کر رہی تھی، اور اس نے کنگھی گرنے پہ سبحان اللہ بول دی تھی، اور فرعون کی بیٹی نے اس کو اپنے باپ کو بولی تو فرعون نے اٹھا کے اس کے بچے کو دونوں کو آگ میں ڈالا. تو اس نے ماں نے بچے کو چھڑانے کی کوشش کی، تو بچے نے بولا ماں رہنے دے، جہنم کی آگ اس سے زیادہ وہ ہے. تو کیا واقعہ نہیں ہے موجود؟ تو بچے بولے ہیں بچپن میں. 4 بچوں کے نام آتے ہیں جنہوں نے بولے ہیں، تو ان کے سامنے مثال ہوگی نا. لیکن یہاں پر بات وہ نہیں ہے. بچے بولے ہیں وہ تو کرامت ہوئی، چلو ٹھیک ہے. لیکن بچے کو کیسے معلوم ہوا کہ فلاں اس کا باپ ہے؟ کس کا؟ یہ تو اس کے لیے غیب کی بات ہوئی نا، غیبی علم ہوا نا. بچے کو کیسے معلوم ہوا، کیسے پتا چلا کہ اس کا باپ فلاں چرواہا ہے؟ یہ کیسے معلوم ہوا؟ یہ بات تو بھائی، یہ آپ کیا بولنا چاہ رہے اس سے؟ نہیں دیکھیے، یہاں پر 2 باتیں ہیں. آپ اس واقعے کو اس سے جوڑ کر کیا بولنا چاہ رہے ہیں؟ بولے گا، دیکھیے بچہ بولے گا. ہاں، یہ کیا ہے، جریج راہب کو کیسے پتا چلا کہ بچہ بولے گا؟ میں پوچھوں گا تو بچہ بول سکتا نا، جیسے بچہ بول سکتا نا. ہاں، ایسے واقعات ہوئے ہیں، بچہ بول سکتا ہے. ہاں تو ہو سکتے ہیں. تو پھر یہاں پر بھی ایسی ممکنات ہے. دیکھیے یہاں کون سی ممکنات ہے؟ اچھا، یہ کون سی ممکنات ہے کہ وہ قبر میں موجود ہیں اور ان کو مطلب دیوبند میں جھگڑا ہو گیا تو اس کی خبر ہو گئی. کون دی وہ خبر؟ خبر میں موجود ہیں تو خبر کون دے گا بھائی؟ ان کا معاملہ دیکھو، وہ تو وفات پا چکے ہیں. ہاں، تو کون دیا خبر؟ پانے کے بعد بھی جو کچھ بھی ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہوگا نا. ہاں، یہ بولیے نا کہ اللہ تعالیٰ خبر دیا ہے نا، اللہ تعالیٰ کی خبر دے گا نا. اللہ تعالیٰ اچھا، قرآن تو کہتا ہے جو دنیا سے چلے گئے، جو دنیا سے چلے گئے لوٹ کے، وہ دنیا میں واپس نہیں آ سکتے قیامت تک. نہیں آ سکتے. اب تو یہ جسم، ہوا، پانی، آگ سب مل کر ایک جسم بن جانا، پھر اس کا روح میں داخل ہو جانا اور پھر دنیا میں تشریف لے آنا، یہ کون کر رہا ہے؟ دیکھیے ہمارے پاس تو کیا ہے، جسم مثالی کے طور پہ کیا ہے وہ لوگ آ سکتے ہیں. جیسا کہ مثالی جسم ہے ہی نہیں یہاں پر. آپ ہیلے بہانے نہ کرے، تعویل نہ کرے. وہاں پر جس میں اطہر کہا گیا ہے، مثالی نہیں کہا. یہ تو آپ تعویل کر رہے ہیں. دیکھیے اللہ مجھے ایک بات ناممکن نہیں ہے نا. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مثالی جسم ہے. آپ تو تعویل کر رہے ہیں جو ان کے علماء نے اس پہ حاشیہ باندھ کے ہیلے بہانے کرنے کی کوشش کی. اللہ تعالیٰ کے لیے کیا ممکن نہیں ہے؟ اللہ کا نام لے کر جھوٹ بولیں گے آپ کو معلوم نہیں قرآن کا اصول کہ جب علم نہ ہو اللہ تعالیٰ کے بارے میں کچھ بولا مت کرو. آپ کو کیسے معلوم کس نے بولا کہ اللہ تعالیٰ نے کام کیا؟ وہ دیکھو ابھی دیکھیں، آپ جھوٹ کیسا ثابت کریں گے یہ بتائیے. تو بھائی آپ کو سند دینا، آپ کو سند دینا پڑے گی. اب تو سند دینا پڑے گی آپ کو. آپ کو سند دینا پڑے گی. ایسی صورت میں جھوٹ ہے چلو مان لیں گے. نہیں، اب تو آپ نے شروع میں کیا کہا؟ اللہ کے لیے ممکن ہے، اللہ کے لیے جب ممکن ہے. آپ کو کیسے پتا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا؟ شیطان نہیں کر سکتا، یہ آپ کو کیسے پتا؟
تو شیطان نے کیا یہ بھی آپ ثابت نہیں کر سکتے؟ شیطان تو انسان کے بھیس میں آ سکتا ہے. کیا مرنے کے بعد وہ ایسے قبور والوں کے بھیسوں میں آ کے لوگوں کو شرک کی طرف نہیں لے کے گیا؟ کیا تو پھر یہاں پر کیا شرک کرا؟ نہیں آپ جب دونوں احتمال ہیں، کسی بات میں دو احتمال ہوتے ہیں، تو رائج احتمال کون سا ہے آپ کیسے طے کریں گے؟ کیا آپ کو شیطان کی کرامات نہیں معلوم؟ آپ کو شیطان کی کرامات نہیں معلوم کہ وہ کیا کیا کرامتیں کرتا ہے؟ کیا کرتا ہے شیطان کی چالیں معلوم نہیں آپ کو کیا؟ کہ وہ مطلب مرنے والوں کی شکل و صورت میں آتا ہے. امام ابن تیمیہ نے لکھے کہ کافروں کے ساتھ شیطان ایسے کھیلتا ہے کہ جب کوئی کافر مر جاتا ہے تو مرنے کے بعد وہ کافر کی شکل میں آ کے اس کی بیوی کے پاس مہینوں رہ کے جاتا ہے. اچھا، تو آپ کے ایسے نعوذ باللہ یہ کام تو ہے شیطان کا، اور آپ اسے اللہ تعالیٰ کا نعوذ باللہ بنا دیں. کتنا بڑا جھوٹ اور بہتان. نہیں آپ بھی جھوٹ بول رہے ہیں نا بھائی، آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے نا. میں نے کہا بولے کیا آپ کی کتاب میں لکھا شیطان کا ہی کام ہے یہ، آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ بندو ارے یہ تو بھائی جو عمل شرکیہ ہو قرآن کے خلاف ہے نا. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا دنیا سے جانے والے دنیا میں نہیں آ سکتے لوٹ کر. اچھا چلو ٹھیک ہے، وہ بات ہے قرآن کے خلاف ہے کہہ رہے ہیں تو پھر جھوٹا ہوا نا. نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ خود ہی قرآن میں وعدہ کرے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، اللہ تعالیٰ کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا. اور آپ تو یہ بولنا چاہ رہے ہیں نعوذ باللہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں بھیج کے اپنی وعدہ خلافی کر دیا. اچھا تو پھر آپ پھر اس واقعے کے تعلق سے کیا کہیں گے کہ جب ارے وہ چھوڑیے پہلے، یہاں پر سوال یہ تھا دیوبندی بریلوی کا عقیدہ ایک ہے. دیکھیے میں حدیث پیش کر رہا ہوں تو آپ اس کو چھوڑیے کیوں کہہ رہے ہیں؟ ارے بھائی وہ تو بات کریں گے نا، لیکن یہاں دیوبندی بریلوی کا عقیدہ ایک ہے نا. پہلے آپ اس واقعے کا انکار کریے، پہلے آپ اس واقعے کا انکار کریے یا اقرار کریے، پھر اس کے بعد بات کریں گے. نہیں آپ کی دونوں ہاتھ میں لڈو نہیں رکھیں گے نا بھائی. مطلب قرآن اور حدیث میں ٹکراؤ پیدا کر رہے ہیں. نہیں بھائی دیکھیے، کرامت جو ہوتی ہے، کشف جو ہوتا ہے، کرامت جو ہوتی ہے وہ عقل میں نہیں آتی. آپ اس کو عقل سے سوچیں گے تو نہیں آئے گی. سمجھ عقل میں تو نہیں ہے نا. معجزے عقل میں آتے ہیں تو اس پہ ایمان لایا جاتا ہے یا اس کو دلائل سے پرکھا جاتا ہے. جی اصول ہے نا. پھر آپ نے دلائل سے پرکھا ہے کیا؟ اب آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہا ہے. آپ کو اصل میں آپ کو کرامت معجزے کا فرق اور شیطانی چالوں کا فرق نہیں معلوم کہ کرامت کیا ہوتی ہے، معجزہ کیا ہوتا ہے، شیطانی چال کیوں ہوتی ہے. معجزہ کب ہوتا ہے، کرامت کب ہوتا ہے. شیطان اپنی چال کیوں کرے گا؟ کوئی غلط چیز سکھانے کے لیے کریں گا نا. سیدھی بات ہے، یہ تو شرکی عقیدہ ہے نا قرآن کے خلاف. کیا عقیدہ؟ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ بولے مرنے والے دنیا سے جائے چلے گئے پھر نہیں آ سکتے قیامت سے پہلے. قبروں سے اٹھ نہیں سکتے. آپ نے تو ان کو اٹھا دیے، اچھا ان کا جسم بھی بنا دیے، اس میں روح بھی داخل کر دی. نعوذ باللہ اللہ والے کام. استغفر اللہ. ہم لوگ روح داخل کرنا کس کا کام ہے جسم بنانے کے بعد؟ اچھا کس کا کام ہے؟ نہیں ٹھیک ہے. پھر حدیث کے اندر یہ ہے کہ یونس علیہ السلام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وادی حرشے. ارے تو معجزے کو آپ یہاں پر معجزے پہ قیاس کریں گے اس کو؟ نہیں وہ تو مر گئے نا. وہ قرآن کے خلاف بات ہے. وہ معجزہ وفات پا چکے ہیں تو یہ بھی یہ بطور معجزہ ہے نا بھائی، اسے دلیل مت بناؤ نا. وہ معجزہ ہے، معجزے میں عقل مت گھساؤ. آپ کو پورا شرک کر بیٹھو گے. ثابت ہے وہ چیز اور یہ کرامت ہو. ہاں آپ بہت اچھے اصول پہ ہے. آپ کو یہ نہیں معلوم کہ معجزہ کرامت ہوتی کب ہے؟ کب ہوتی ہے؟ کب ہوتی بتاؤ کب ہوتی ہے آپ ہی بتائیے. ارے آپ بتاؤ تو صحیح بھائی. کرامت اور معجزے کی کوئی صورت تو ہوگی نا، کیسے پتہ چلے گا کہ کرامت ایسی صورت میں ہوتی ہے اور کرامت ایسی صورت نہ ہو تو کرامت نہیں شیطانی چال ہے. کیسے فرق کریں گے ہم؟ کیسا کریں گے؟ ارے جب آپ کو اصول نہیں معلوم آپ فرق کیسے کرو گے اللہ کے بندو؟ آپ تو شیطانی چال کو کرامت سمجھ لو گے نا. اچھا آپ کو واقعہ معلوم ہے؟ صحیح بخاری میں مسلم کا یہ شاید وہ کہ ایک صحابی قید و بند کی صحبت میں ایک صحابی کو جیل میں ڈال دیا گیا تھا. قید و بند کی صحبت جھیل رہے تھے اور جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ تو قید و بند میں تھے، آپ تو کہ میں مست کھاتا پیتا تھا، میرے لیے فروٹس آتے تھے، ہے نا. اسے بولتے کرامت. اب مجھے بتاؤ کہ وہ کون سا اصول ہے جس سے پتہ چلے کرامت ہے شیطانی چال نہیں، اور یہ وہ اصول بتاؤ جس سے پتہ چلے شیطانی چال ہے کرامت. ہاں تو آپ ثابت کریں گے نا کہ آپ یہ شیطانی چال ہے. فرق آپ دعویٰ کر رہے ہو کرامت کا، ثابت میں کروں؟ ماشاء اللہ. کرامت سے آپ منکر ہیں کیا؟ میں نے کہاں بولا کہ میں منکر ہوں.
تو ممکن نہیں ہے تو پھر کرامت کا دعویٰ آپ کا ہے نا، میرا تھوڑی ہے. دعویٰ کرنے والے کی ذمہ دلیل ہے کہ دعویٰ کرنے والی ذمہ دلیل ہے. یہاں پر کوئی آپ حدیث کا انکار کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعویٰ کرنے والے کی ذمہ دلیل ہے. شیطان کوئی کرامت کیوں ظاہر کرے؟ کوئی غلط چیز شیطان کرتا ہی نہیں ہے کرامت ظاہر، وہ تو شیطان ہی ہے. شیطانی چال جو بول رہے ہیں، الفاظوں سے مت کھیلو، الفاظوں سے کبڈی مت کھیلو، آپ کو واقعی کا انکار کرنا پڑے گا. شیطانی چال جب ہوگی، جب اس سے کوئی اس کو فائدہ ہوگا تبھی تو وہ کھیلیں گا نا. سیدھی بات ہے نا، آپ سے شرک کرا ہے اس کو فائدہ ہے نا. آپ کا عقائد عقیدہ اس نے شرکیہ بنا دیا، اس کو فائدہ ہے. شیطان کی تو آخری کوئی چیز نہیں رہتی کہ آپ سے شرک کروا دے. ہمارا عقیدہ کہاں شرکیہ ہے؟ اچھا تو پھر ابھی کیوں نہیں آتے نانوتوی صاحب؟ آتے ہوں گے، کس کو معلوم ہے. اللہ تعالیٰ جب چاہے تب بھیجے گا نا. اللہ کا فعل ہے نا، کرامت اور معجزہ اللہ کا فعل ہے، بندوں کا فعل تھوڑی ہے. نعوذ باللہ. مطلب وہاں صرف چھوٹا سا جھگڑا ہو گیا. ایک دیوبند مدرسے میں چھوٹا سا جھگڑا ہو گیا، نانوتوی صاحب کو اللہ تعالیٰ نے نعوذ باللہ بھیجی. آپ نے جھوٹ باندھے، میں نہیں بول رہا ہوں، آپ نے بولے. اور یہاں 3 طلاق کے مسئلے میں پارلیمنٹ میں جھگڑا چل رہا ہے. وہ اللہ کے بندو، وہاں تو دین کا مسئلہ ہے ہی نہیں. دیوبند میں آپس میں چھوٹا سا جھگڑا ہو گیا، نانوتوی صاحب قبر سے نکل کے آگے فیصلہ کر دی. ہاں، پارلیمنٹ میں 3 طلاق دین کا مسئلے پر بحث ہو رہی ہے، اتنا الجھے ہوئے ہیں. نانوتوی صاحب نہیں آ رہے، کیا بات ہے؟ اللہ تعالیٰ کیوں نہیں بھیج رہے؟ وہ اللہ کی مرضی ہے نا. اور باپ رے، جہاں دین کا مسئلہ رہتا ہے وہیں تو معجزہ دکھایا جاتا ہے. ارے بھائی جہاں لوگوں کے عقائد کمزور. عمر رضی اللہ تعالیٰ، معجزے کب ہوتے ہیں؟ معجزے کب ہوتے ہیں؟ جب اللہ لوگوں کے ایمان بڑھانے کے لیے. جو لوگ ایمان والے ہیں وہ شک میں نہ پڑ جائیں، الٹا ان کے ایمان بڑھ جائیں، اس لیے اللہ تعالیٰ انبیاء کے ذریعے معجزے دکھاتا ہے. تو آج پارلیمنٹ میں 3 طلاق کے بل پر اتنا اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف وہ کیا گیا. نانوتوی صاحب کو تو آنا چاہیے تھا نا، سب کو لے آنا چاہیے تھا. اشرف علی تھانوی کو، پورے دیوبند کے جتنے اکابر ہیں سب کو اٹھا کے لے آنا چاہیے تھا، تاکہ ان کے ایمان بڑھ جاتے، کافر لرز جاتے. ہونا چاہیے تھا کہ نہیں؟ اب میں آپ کو بتاتا ہوں اصول کہ معجزہ کرامت کیوں ہوتے ہیں. معجزے کا تو بتایا. کرامت آخری حل ہوتا ہے. کون سا حل ہوتا ہے؟ آخری حل. یعنی اس کے بعد کوئی، جیسے ابھی میں نے واقعہ سنا ہے، آپ نے بھی سنا ہے، نہیں سمجھے کہ وہاں پر اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے جریج کے پاس کوئی حل ہی نہیں تھا، آخری حل تھا، وہ بچہ گواہی دے گا. اسے بولتے کرامت. اور وہ صحابی جیل میں قید تھے، کھانے پینے کو کہیں سے کچھ ملنے والا نہیں تھا، بھوکے مرنے کی نوبت تھی، اب آ رہے تھے فروٹ. یہ تھا آخری حل، اسے بولتے کرامت. یہاں جھگڑا ہو گیا، وہ بھی دیوبند کا کائے کا جھگڑا چھوٹا موٹا، اس میں آ گئی. یہ کون سی کرامت ہے؟ یہ کوئی آخری حل ہے کیا؟ اچھا کیا اچھا؟ اب انکار کرو، نہیں تو آپ کا بھی شرکی عقیدہ کفری عقیدہ بن جائے گا بھائی. نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے بھائی. آپ اچھا مطلب آپ نعوذ باللہ کفری شرکی عقیدہ بننے کے بعد بھی کوئی مسئلہ نہیں آپ کو؟ اتنے آپ اللہ تعالیٰ کے خلاف، مطلب اللہ تعالیٰ ہمارے اصول یہ نہیں ہے، ہمارے نزدیک اصول یہ نہیں ہے. سیدھی اصول یہی ہے کہ کیا اصول ہے آپ کے یہاں؟ معجزہ ہو یا کرامت جو بھی ہو تب ظاہر ہوگا جب اللہ کی مرضی ہو. ہمارا اصول سیدھا سیدھا ہے. بھائی آپ کا کوئی نیا دھرم ہے کیا؟ مرضی ہو، آپ کا نیا مذہب ہے آپ کا؟ آپ اللہ تعالیٰ کا نام لے کے جھوٹ بولتے، آپ نے کوئی نیا مذہب گھڑے ہو کیا؟ نہیں، جھوٹ تو کچھ بھی کسی. تو پھر آپ نے جو ابھی اصول بیان کیے ہو کہ کرامت اور معجزہ تب ہوگا جب اللہ کی مرضی ہوگا، اس پہ دلیل دو. میں جھوٹ بولے تو ثابت کرو. حالانکہ ثابت کر دیا. آپ جتنی کرامت کی دلائل اٹھائیں گے نا، بھائی میں نے آج آپ کو ایک ایسا اصول سکھایا ہوں، اور ٹھنڈے دماغ سے، کیا نام ہے آپ کا، سمیر بھائی، اگر آپ سوچیں گے نا تو آپ کو کرامت اور شیطان کی چالوں میں فرق نظر آئے گا، اور آپ توحید اور شرک کو سمجھ سکیں گے. نہیں، قرآن اور حدیث میں کہیں لکھا ہوا ہے کہ کرامت آخری. بھائی یہ واقع ہے نا، کوئی ہر چیز سرحد کے ساتھ لکھی ہوتی ہے، مانوی بھی ہوتی ہے نا. کیا؟ ارے یہ واقعہ سنا ہے نا، ایک تو خود تم نے سنا ہے اور ایک میں نے سنا دیا. تو سنایا نہیں، اس کا 3 واقعہ سنا دیا نا میں نے، ایک روایت وہ بھی سنایا نا. ارے ایک تو یوسف علیہ السلام کا بھی واقعہ تمہارے سامنے ہے. ہاں، بے گناہی کا کیسے ثابت ہوئی تھی. تو آخری ہو گئے. تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو
وادی حرشی میں اور وادی ازرق میں موسیٰ علیہ السلام اور یونس علیہ السلام کو کیوں دکھایا گیا؟ صحیح مسلم کی روایت معجزہ ہے نا، معجزہ ہے نا بھائی. وہاں پر کیا آخری نہیں، کیا آخری ضرورت تھی کہ ان کو دکھایا گیا؟ بھائی وہاں تعلیم دینا تھا وہ اصول. ارے اصول میں نے معجزے کے لیے آخری حل نہیں بتایا اللہ کے بندے، میں نے کرامت کے لیے بتایا ہوں. اچھا، معجزہ تو مومنوں کے ایمان بڑھانے کے لیے ہوتا ہے. اچھا، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ دودھ کا معاملہ تھا، آپ کی انگلیوں سے دودھ نکلا، کیا تھا وہ معاملہ؟ اصول طے کر رہے ہیں نا، جو آپ اصول طے کر رہے ہیں. ارے آپ میرا اصول چھوڑیے، میرے اصول سے کسی کو اختلاف نہیں ہے. آپ کا اصول کہاں ہے لکھا کہ آخری حل نہیں ہوتا کرامت؟ نہیں، جہاں پر مطلب بنتا ہے وہاں اس کے مطابق اصول بناتے ہیں نا لوگ. اچھا، آپ خود بنا لیں گے؟ آپ نے حدیث میں سنا ہے یا پھر قرآن کی آیت سے بنایا ہے یہ اصول، تو آپ کوئی دلیل دیجیے نا. کیا ارے بھائی اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا نا، تو قرآن حدیث سے کوئی بات ٹکرائی نہیں رہی ہے نا. ہوگا نا حدیث میں کہیں ہوگا کہ کرامت جو ظاہر ہوگی وہ بالکل. تو بتا تو دیا میں نے، وہ صحابی قید و بند کی صحبت جھیل رہے تھے، کھانے پینے کو کچھ نہیں تھا، بھوکے پیاسے مرنے کی نوبت تھی، لوگ بھی تجسس میں تھے، یہ کھائیں گے کیا پیئیں گے کیا، ان کے لیے فروٹ کھا رہے تھے. چلو یہ کرامت تھی. ایک واقعہ بنی اسرائیل کا واقعہ ہے. ارے بھائی وہ اس سے نہیں نا، ابھی آپ اپنے اصول پہ دلیل دو. آپ اللہ تعالیٰ کے وعدے کو جھٹلا رہے ہو. اللہ تعالیٰ تو بول رہا ہے کہ قبروں سے نہیں اٹھ سکتے، قبروں سے. دیکھو پہلے بات آپ طے کر لو، آپ دو باتیں کرتے ہو. پہلے آپ طے کر لو کہ جس میں اتھر نہیں ہے. دیکھیں بات، دیکھیں آپ مثالی جب آپ نے مان لیا. تھوڑی دیر رک جائیے، میں بات کروں گا تو تھوڑی دیر آپ رک جائیے. تو آپ میری بات توجہ سے سنو، پھر میں آپ کی سنوں. آپ نے پہلے کیا کہا جب میں نے کہا کہ جس میں اتھر کے طور سے آئے نانوتی صاحب اور فیصلہ کرا کے گئے ہے نا. اچھا، آپ نے بول دیا، سنیں اگر وہ شرکیہ و کفری عقیدہ نہیں تھا، اگر وہ شرکیہ کفری عقیدہ عمل نہیں تھا اور وہ کرامت تھی، تو آپ نے اسے مثالی کیوں بول دیا بھائی؟ اکثر طور پہ تو مثالی بولنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ کیا آپ معجزہ کرامت کو مثالی بولیں گے کیا؟ جس میں مثالی کے ساتھ ہی آتے ہیں اکثر طور پہ، لیکن اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے بھائی. اللہ تعالیٰ کیا ہے، اگر چاہے تو کیا ہے جس میں اطہر کے ساتھ بھی ویسا کرتے معاملہ، مطلب اللہ کی مرضی ہے. ہم کتاب و سنت کے خلاف عمل ہو اور وہ اللہ تعالیٰ بھی کر دے گا، نعوذ باللہ. اتنا جھوٹ بولنے لگا، اب اتنے سرکشی پہ اترا. اس میں کتاب و سنت تو کیا خلاف کیا عمل ہے بھائی؟ تو پھر آپ کے علماء نے وہاں کیوں اس کی تعویل کی؟ کرامت اور آپ کے علماء نے حاشیہ باندھ کے وہاں تعویل کیوں کی؟ اور ایک نہیں دو تعویل کی. ایک تو مثالی طور پہ جو آپ کی سیکھ کر آئے کہ آپ جو کھانا کھانے کا بہانہ کر رہے تھے نا، تو آپ سیکھنے گئے تھے اصل میں. یار یہ مسئلہ کیا، میں جو سیکھ کے آؤں آپ کو نہیں معلوم، میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ عبارت کے نیچے آپ کے علماء نے ایک نہیں دو تعویل کی ہے. ابھی آپ کو سکھانے والے نے ایک ہی تعویل سکھایا. اچھا، اگر وہ حق تھا تو تعویل کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ بولنا تھا ہاں قبول ہے، انکار کر رہے نا تعویل کر کے، بات کو بدل دینا، مان ہی نہیں رہے نا کہ ایسا ہو سکتا ہے. انہی الفاظ میں اس کو مان ہی نہیں رہے. مثالی مان کے آدمی اس واقعے کا انکار کر رہا ہے. بھائی مان لو، ضد مت کرو، اللہ تعالیٰ ضدیوں کو ہدایت نہیں دیتا. اچھا، آپ ضد کیوں کرتے ہو؟ دیوبند اس لیے بنا کہ لوگوں کو ضدی بنائے. ہو گیا ابھی جی. ہاں، کتاب الروح کے اندر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے. کسی کتاب ہے کتاب الروح ابن قیم رحمہ اللہ کی. ہاں نہیں، وہ اس پہ اتنا اعتماد نہیں ہے، اس کے واقعات مت سنایا کرو. اس پہ کلام ہے، اس پہ کلام ہے، وہ ہمارے عقائد میں نہیں ہے، اس کو ہم اس کو حدیث کو صحیح بھی کہا گیا ہے. تو یہ کتاب ضروری نہیں ہے کہ جہاں تک مجھے حوالہ یاد ہے وہ اس کا بتا رہا ہوں. میں نے اس کا کتاب یہ جس میں جو واقعہ ہے یہ دوسری کتاب میں بھی، اور اس کی سند بھی بالکل صحیح ہے. تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے سے نکلے تو وہاں پر انہوں نے راستے میں دیکھا کہ خبر سے ایک آدمی باہر نکلا ہوا ہے، آگ میں لپٹا ہوا ہے. تو کہہ رہا ہے کہ اے عبداللہ مجھ پر پانی ڈال، اے عبداللہ مجھ پر پانی ڈال. اور پیچھے سے کوئی آیا، اس کو زنجیر باندھ کر اس پر اے عبداللہ اس پر پانی مت ڈال کہہ کر اس کو کھینچ کر پھر واپس خبر کے اندر دیکھ لیا. یہ ایک واقعہ ہے، یہ کرامت کا واقعہ. اور ایک واقعہ البانی تو اس سے آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ جو آپ بتا رہے ہیں نا آخری حد، یعنی کرامت آخری حد کے لیے ہوتی ہے، نشانیوں کے لیے نہیں ہے نا. تو وہ حساب سے میں پوچھ رہا ہوں
ہاں تو اس میں کیا آخری حد تھی؟ اس میں کیا بھائی دیکھیے اس میں تو کوئی ایسی بات ہے نہیں جو جس سے آپ کو کچھ مواد ملے. نہیں کرامت کا ظہور نہیں آپ سمجھے نا اللہ کی بندو. آپ کا جو اصول بنا ہے نا آپ کہ کرامت کا ظہور آخری حد پر. حالانکہ اور ایک واقعہ ہے کہ بنی اسرائیل کا واقعہ ہے. ارے بھائی اس سے آپ کیا ثابت کرنا چاہ رہے تھے؟ اپنا واقعہ صحیح ثابت کرنا چاہ رہے ہو؟ اصول بتلا رہا ہوں کہ آپ نے جو آخری حد پر ہی کرامت کے ظہور کی جو بات اصول قائم کیا ہے اصول باطل ہے. اب دیکھیے بنی اسرائیل اس میں کس کی کرامت ہے؟ اس میں کیا واقعہ اور کرامت کس کی ہے؟ بنی اسرائیل کا اللہ کے بندو اس میں کرامت کس کی اور کیا واقعہ ہے؟ پہلے جو واقعہ آپ نے بیان کیے کرامت کس کی ہے؟ آپ نے کہا میں سن لیا، ابھی آپ سنیے. نہیں تو کرامت کا جو آپ نے بولے ہو تو یہ کرامت ہے کس کی؟ کس کی کرامت ہے؟ ہاں کس کی ہے بتاؤ نا. ہاں تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھ لیا نا تو ان کی کرامت کس کی ہے؟ ہاں ابن عمر کی کرامت ہو گئی، انہوں نے دیکھا. یہ کس نے بولا آپ کو؟ کس نے بولا؟ ان کے سامنے منکشف ہو گیا نا ایک مردہ قبر میں سے باہر نکلا، آگ میں لپٹا ہوا باہر نکلا. ابن عمر کو نظر آیا، دوسروں کو تو ہر کسی کو تھوڑی نظر آتا ہے، تو ان کی کرامت ہو گئی نا. ہاں تو حضرت ابن عمر کی کرامت ہوئی نا. سنیں ابن عمر کی کرامت سنیں نا بھائی. ارے بھائی آپ کا اصول کیا ہے مجھے بتاؤ. میں بتاؤں ایک اور واقعہ ہے بنی اسرائیل کا واقعہ ہے کہ ایک جماعت نکلی بنی اسرائیل کی، وہ لوگ ایک قبرستان کے پاس پہنچے تو ان میں سے ایک آدمی نے کہا کہ ہم اللہ سے دعا کریں کہ ان میں سے ایک مردے کو زندہ کر دے اور وہ ہمارے پاس آ جائے. تو ان لوگوں نے وہاں پر قبرستان کے پاس اللہ سے دعا کی تو ان خبروں میں سے ایک خبر سے ایک مردہ زندہ ہو کر باہر نکلا، یعنی جس میں اطہر کے ساتھ. پیسے لے گئے جس میں اطہر کے ساتھ خبر میں سے جب نہیں آپ نے الفاظ بتائے جس میں اطہر کے ساتھ. آپ نے الفاظ بتائے جس میں اطہر کے ساتھ. وہی ہے نا جس میں اطہر جو بھی ہے جس میں اطہر. نہیں آپ نے گھسائے نہیں آنسر وہی ہے نا. نہیں میں اب خبر میں کیا رہتا ہے جس بھی رہتا ہے. نہیں وہ کچھ بھی رہتا ہے، وہ آپ اپنی قیاس مت گھساؤ، کچھ بھی رہتا ہے، آپ اپنی سمجھ مت گھساؤ. آپ کیا کر رہے ہو؟ سنیں امکان نہیں ہے. دیکھو کیا بات ہے نا، وہ اللہ کے بندو عمومی بات نہیں ہے. آپ کو یہ نہیں معلوم کہ عقائد کے مسئلے میں آدمی کے اصول کیا ہے. اچھا ہاں وہاں احتمالات نہیں چلتے، جو بات بولنا پڑتا ہے نا وہ نس قطعی سے بتانا پڑتی ہے. تو وہاں پر جس میں اطہر یہاں تو جس میں اطہر سے لکھا ہے آپ نے وہ اللہ کے بندو یہاں پر آپ نے جس میں اطہر لکھا تھا جس میں مثالی تھا ہوگا ان کو غلط فہمی. نہیں بات وہ ہے ہی نہیں نا بھائی. وہاں لکھا ہے جس میں اطہر سے لائے، وہاں لکھا ہے جس میں اطہر. غلطی لگ سکتی ہے. اچھا ان کو غلطی لگی نا تو مطلب آپ کا واقعہ غلط ہے ایسا. تو پھر غلطی کیوں لگی؟ ارے آپ اقرار بھی نہیں کر رہے ہو، انکار بھی نہیں کر رہے ہو. ان کو غلطی لگی. ارے اللہ کے بندوں پہلے اطہر ہے جس میں مثال وہ تو کرامت ہے، بطور کرامت نہیں نا بھائی آپ سمجھے نہیں نا. ہاں تو اب یہاں پر دیکھیے آپ پہلے یہ طے کریں کہ کرامت جس میں اطہر کے ساتھ ہوتا ہے یا مثالی ہوتا ہے، پہلے یہ طے نکلتا ہے. آپ پہلے دو باتیں نہ کریں، دونوں باتیں نہ کریں. آپ یہ بتائیں کرامت جس میں جو حقیقی نہیں پہلے ایک بات بتائیں، آپ جس میں حقیقی کے ساتھ کرامت مانتے ہیں مثالی طور پر. پہلے آپ یہ طے کریں کہ جس میں اطہر کے ساتھ کرامت مان رہے ہیں. نہیں پہلے ابھی آپ اس واقعے میں یہ بتائیں کہ جس میں اطہر کے ساتھ کرامت مان رہے ہیں کہ مثالی. چھوڑیں گے نہیں، آپ طے کر رہے ہو. حدیث نہیں ہے، دلیل نہیں ہے نا. یہ دلیل کی بات نہیں ہے، یہ آپ کے الفاظ ہیں کتاب کے اور آپ کی تعویل ہے، دونوں آپ ہی کے الفاظ ہیں. تو انبیاء آئے تھے کہ وہ جس میں مثالی سے آئے تھے. کس میں؟ جو معراج کی رات. بھائی معجزے میں تو معجزے میں عقل نہیں گھسائی جاتی نا اللہ کے بندو. اللہ کے بندو اس کا تو کوئی انکار ہی نہیں کرتا، اس کا کوئی انکار نہیں کرتا. معجزہ ہے وہ، اس میں عقل نہیں گھسائی جاتی. معجزہ من جیسا بھی ہو اسے قبول کیا جاتا ہے، وہ عقل میں نہیں آتا. آپ نے یہاں پر سنے جس میں مثالی تھا. اللہ کے بندو آپ معجزے کی مثال دے کر اپنی بات کو کچا کر رہے ہیں، کیونکہ آپ کیا بول رہے ہو کہ وہ مثالی ہے. مطلب آپ حقیقی طور پر اس کو ماننے کو تیار نہیں ہو نا. مثالی بول کے پہلے آپ طے کر لو کہ وہ حقیقی ہے مثالی ہے. پہلے طے کر لو، پہلے ایک بات طے کرو. کچھ بھی ممکن ہے ایسا ہم لوگ بولو مثالی ہے، کچھ بھی ممکن ہے مثالی بول کے انکار کیوں کر رہے تھے؟
نہیں بھائی، اس سے پتہ چل گیا کہ وہ شرکی عمل ہے اور اسی لیے آپ اس کو مثالی بول رہے ہو. سمپل بات ہے. ہم تو معجزے کو کبھی انکار ہی نہیں کرتے مثالی بول کر. اچھا، ہم تو کرامت کو کبھی ایسا انکار ہی نہیں کرتے مثالی بول کر، کیونکہ کرامت ہی ہے، ضروری نہیں ہے نا بھائی. آپ نے تعویل کر لیے کیونکہ شرکی عمل تھا بھائی. تعویل کر لیے مردے نکل رہے ہیں بھائی، وہ واقعہ نہیں ہے نا. ہم وہاں کوئی بات کا انکار نہیں کر رہے ہیں مثالی بول کر. آپ تو یہاں انکار کر رہے ہو نا واقعے کا. کیا بولا میں؟ نہیں ہو آپ نے بولو کہ نہیں وہ مثالی ہے. نہیں تو کیوں ہو سکتا ہے؟ یہ ممکن ہے تو پھر غلط ہے نا. غلط فہمی ہوئی نا تو غلط ہے نا. ہو سکتی ہے جب اللہ کرامات اور معجزات. چلیے ہمیں بات سمجھ میں آ گئی آپ کی. انشاءاللہ پھر اگلے ٹاپک پہ بات کریں گے اپن. یہاں سمجھ میں آ گیا کہ آپ نے اس واقعے کو غلط مان لیا تبھی مثالی بول کے تعویل کی. انشاءاللہ اگلی بات کریں گے. السلام علیکم. مانا بھی نہیں میں نے.